اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من ربا ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ السلام عاجز نے جو قرآن پاک کی آیت مقدسہ پڑھی ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ عاجز کی زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو آیت ہے جو ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، وہ سود کے لین دین اور کاروبار سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ سمجھیں اس وقت جو ہمارے حالات خراب ہیں یا ہم اس وقت رسوائی یا دلدل کے اندر بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سود کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں کہ جب انسان پہ کوئی چیز فرض ہو جائے تو اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز فرض ہوئی تو اب نماز کا علم حاصل کرنا، اس کے واجبات، شرائط، اس کی سنتیں، اس کے کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن میں سجدہ سہو ہوتا ہے، یہ تمام مسائل نماز کے پتہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح جب روزہ آپ پہ فرض ہوا تو روزے کے مسائل، حج فرض ہوا حج کے مسائل، زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ کے مسائل۔ تو اسی طریقے سے جو سود ہے، اس کے حوالے سے جو اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بتایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اس کی اگلی آیت میں جو ہے وہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو تو اعلان جنگ سن لو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کا، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اموال تمہیں مل جائیں گے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ مطلب سود کے حوالے سے یہ ایک بات ہی ایمان والے کے لیے ڈرا دینے کے لیے کافی ہے کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے سود کا کاروبار کیا، سود کا لین دین کیا، تو پھر اس معاملے میں تم نے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دی۔ جب ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ ایمان سے باہر نکل جائے گا، وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی تفسیر میں جو ہے وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ درج بالا آیات مبارکہ میں ان مومنین سے خطاب کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ سود چھوڑ دو جو سود حرام قرار دیے جانے کے بعد بقایا ہے، اور اگر تم اس حکم پر عمل کرو گے تو یہ تمہارے مسلمان ہونے کا ثبوت ہے۔ کہ مطلب جب انسان کسی کو کوئی مال دیتا ہے اور اس نے سود پہ دیا ہے تو اس کو ابھی تک سود کا پتہ نہیں تھا اور یہ آیت اس تک پہنچ گئی، تو جو اب اس نے جو فکس رقم ہے اپنی وہ واپس لے لے، اور باقی رقم جو اس کے اوپر سود ہے وہ چھوڑ دے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس لیے کہ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالی حرام قرار دے دے مسلمان اسے جائز سمجھے، لیکن اگر تم مسلمان ہو کر بھی حکم کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ مطلب یہ اس کی طرف سے جنگ نہیں ہے کہ جو سود کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں ہماری طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے لیے جو سود کا کام کرتا ہے۔ سود خور کے لیے یہ وعید شدید اس بات کا ثبوت ہے کہ سود خور انتہائی سخت اور بڑا گناہ ہے۔ اچھا، سود کے حوالے سے ایک کانسیپٹ جو ہے وہ سن لیں، جو ہم لوگ تھوڑا سے اس میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب جنس کے بدلے ایک ہی جنس دی جا رہی ہو، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو ایک موبائل دیا اور بدلے میں 2 موبائل لے لیے، اب یہ جنس تبدیل نہیں ہوئی، یہ سود میں آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نے کاروبار اس طریقے سے کیا کہ جس میں آپ نے جنس تبدیل کر لی، کہ مطلب کسی نے آپ کو پیسے دیے اور آپ نے اس کو بدلے میں موبائل دے دیا، اب یہ جب جنس تبدیل ہو جائے گی تو اس کے اندر سود کا سسٹم نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہے وہ آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ سود کی جو ہے نا وہ 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ربا القرآن، ربا بھی جو ہے یہ سود کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ربا القرآن یعنی ربا السیہ بھی سے کہا جاتا ہے، اور دوسرا ربا الحدیث یا ربا الفضل۔
تو جو ربا القرآن ہے وہ کیا چیز ہے کہ حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سود یعنی ربا کی اس صورت میں زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے کہ کسی کو پیسے ادھار دیتے تھے اور اس سے ایک ٹائم فکس کر لیتے تھے کہ یہ میں پیسے آپ کو دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ 10,000 روپے دیے اور 2 مہینے کا ٹائم فکس کر لیا۔ اب 2 مہینے تک یہ اس 10,000 روپے کے اوپر کچھ فکس اماؤنٹ جو ہے وہ دے رہا ہے کہ 2 مہینے تک تم مجھے مثال کے طور پہ 2,000 روپے دو گے اور 2 مہینے بعد یہ 10,000 بھی تم مجھے واپس کرو گے۔ تو اگر 2 مہینے بعد اس کے پاس 10,000 روپے نہیں ہوتے تھے دینے کے لیے تو کیا ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں کہ وہ اس کے اوپر مزید سود ڈال دیتا تھا کہ پہلے تو تم نے مجھے 2,000 دینے تھے، 10,000 دینے تھے، اب تم مجھے 15,000 دو گے، اور پھر ٹائم فکس ہو جاتا تھا اور اس ٹائم کے اوپر تم مجھے اب 3,000 روپے مہینے کے دو گے۔ تو اس طرح سود خوری کا جو نظام تھا اس کے اندر جب کوئی بندہ دھستا تھا تو وہ دھستا ہی چلا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور اللہ نے قرآن کے اندر قطعی حکم فرمایا سود کا کہ اس سے ایک فرد کا نقصان نہیں ہے، یہ معاشرے کا نقصان ہے اس کے اندر۔ اور دوسری صورت جو سی ہے وہ ربا الحدیث کی جو بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ اس کے اندر اگر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مبارک، آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم اور چھوارے کے بدلے چھوارے، نمک کے بدلے نمک میں اگر لیا جائے اور دیا جائے تو ان کے لین دین برابر حساب کتاب میں، کہ مطلب جتنا نمک دیا جائے گا اتنا ہی نمک لیا جائے گا، جتنا سونا دیا جائے گا اتنا ہی سونا لیا جائے گا۔ تو دور حاضر میں آپ اگر کسی سے اس چیز کا کاروبار لین دین کرتے ہیں تو جو چیز دی جائے اس کو اتنی ہی مقدار میں لی جائے تو یہ سود میں نہیں آئے گی۔ لیکن اگر اس نے 1 تولے سونا دیا ادھار پہ اور بدلے میں وہ اس سے 1.5 تولے سونا لیتا ہے یا 2 تولے سونے لیتا ہے تو یہ کس میں آ جائے گا؟ سود میں آ جائے گا، کیونکہ یہ جنس ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز اپنی ذہن میں رکھیں کہ جو جنس ایک ہوگی نا تو تب سود کا سلسلہ بن سکتا ہے، جب جنس تبدیل ہو جائے گی تو پھر اس میں سود نہیں آئے گا۔ اچھا، سود کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے تجارت کے حوالے سے جو ہے نا وہ تاجر برادری کے اندر یہ بہت زیادہ ان دنوں جو ہے وہ عروج پکڑ گیا، ٹھیک ہے، اور لوگ اس کے اندر بہت زیادہ ملوث ہو گئے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے قہر میں مبتلا ہوتی ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ ان میں سود کا رواج بڑھ جاتا ہے، کہ وہ قوم جو ہے اللہ کے قہر میں شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ سود جو ہے وہ ایک فرد کا، میں نے بتایا کہ مسئلہ نہیں ہے، یہ معاشرے کو خراب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر اللہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گنہگاروں میں 2 گنہگار ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا۔ مطلب اتنی بڑی بات کہ اللہ جس سے اعلان جنگ فرما رہا ہے وہ 2 بڑے گناہ ہیں، ایک سود خور سے کہ جو سود لیتا ہے تو اللہ نے اس سے اعلان جنگ فرمایا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے، ولیوں سے دشمنی رکھنے والا، اللہ نے ان دونوں بندوں کے خلاف جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تاجر دینی مسائل سے واقف نہ ہو تو وہ سودی کیچڑ میں غرق ہو جاتا ہے، بلکہ غرق در غرق ہو جاتا ہے۔ مطلب تاجروں کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ کم سے کم جب وہ کاروبار کر رہے ہیں تو دین اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے، یہ آپ کی ہر معاملے میں اور ہر چیز میں رہنمائی فرماتا ہے کہ آپ نے اگر تجارت کرنی ہے تو تجارت کس طریقے سے کرنی ہے، ایسے طریقے سے جو حلال طریقہ بھی ہو، آپ حرام سے بھی بچ جائیں، آپ کے مال میں برکت بھی ہو اور لوگ آپ سے جو ہیں وہ استفادہ بھی اٹھائیں۔ اور اسی لیے جو ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ جو دینی امور میں سمجھ بوجھ نہ رکھتا ہو، یعنی فقہی مسائل سے آگاہ نہ ہو، اسے ہماری منڈیوں میں تجارت کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ مطلب آپ نے اپنے دور مبارک کے اندر یہ اعلان فرمایا ہوا تھا کہ جو تاجر لوگ ہیں ان کو تجارت کے جو شرعی مسائل ہیں وہ ان کو معلوم ہونے چاہیے کہ تجارت کیسے کرنی ہے، کہ سود سے کیسے بچنا ہے، حلال راستہ کیسے ہے۔ اگر کسی تاجر کو جو ہے وہ یہ مسائل پتہ نہیں ہوتے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز سے منع فرما دیا کہ یہ ہماری منڈیوں میں آ کے تجارت ہی نہ کریں۔ تو اس لیے اس دور میں لوگ اس مسائل کو زیادہ سیکھا بھی کرتے تھے۔
اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سچے اور ایماندار تاجر کا حشر انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ مطلب ایک طرف آپ دیکھیں کہ اگر یہ سود سے بچتا ہے تو ان تاجروں کی کتنی بڑی شان جو ہے وہ اللہ نے بیان کی ہے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا کا قول بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاجر دینی مسائل سے واقف نہ ہوں تو یہ کیچڑ کے اندر مبتلا کر دیے جاتے ہیں، مطلب اس سودی نظام کے اندر اتنے غرق ہو جائیں گے کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی جائے گی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک طرف سودی نظام سے جو گھسا ہوا ہے اس کی نحوست اور عذاب بھی بتا دیا، اور دوسری طرف اگر کوئی ایمانداری سے ایماندار تاجر ہے اور وہ سود سے بچتا ہے تو اس کے اوپر اس کا انعام اور اجر بھی بتا دیا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، سچے اور ایماندار تاجر کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بہترین کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے، جب ان کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو خیانت نہیں کرتے، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، جب خریدتے ہیں تو برائی نہیں کرتے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی چیز ہم خرید لیتے ہیں نا تو وہ ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں، جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اب چیز سستی دام پہ لی ہوگی لیکن ہم ذخیرہ اندوزی اس لیے کر لیتے ہیں کہ پتہ لگ جائے یار مہنگی ہونے والی ہے تو اس کو پیچھے کر دو، موجود ہوگی کوئی لینے آئے گا تو کہیں گے نہیں ہے، جب اس کے ریٹ بڑھ جائیں گے تو پھر ہم اس کو سامنے رکھ لیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب خریدتے ہیں تو برائی نہیں کرتے، یعنی سامان کی جھوٹی برائی کر کے اسے سستا کر کے نہیں خریدتے، اور جب بیچتے ہیں تو اس کی بے جا تعریف نہیں کرتے، یعنی جو سامان میں صفات نہیں ہوتی وہ جھوٹ بیان کر کے نہیں بیچتے، اور جب ان کے ذمہ کوئی حق ہوتا ہے تو ٹال مٹول نہیں کرتے، اور جب ان کا حق کسی کے ذمہ ہوتا ہے تو تنگی ترشی نہیں کرتے، کہ مطلب جب ان سے لینے بھی کوئی چیز جاتا ہے تو بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ دیتے ہیں، اور اگر کسی کو انہوں نے کوئی چیز دینی ہو تو وہ دیتے بھی بہت اچھے اور احسن طریقے سے ہیں تاکہ ان کے اس سے تعلق جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس بندے پر جو بیچنے میں اور خریدنے میں اور اپنے حق کا تقاضا کرنے اور وصول کرنے میں نرم اور فراخ دل ہے، کہ مطلب اپنے معاملات کے اندر اس نے بے شک کسی سے ادھار لینا ہے یا اس کو مال دینا ہے تو وہ ان تمام معاملات کے اندر کیا کرتا ہے، نرمی کو اختیار کرتا ہے اور اپنے دل کو فراخ کر لیتا ہے کہ اگر کسی کو ادھار دیا ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے واپس کرنے کے لیے بھی تو وہ تھوڑا اور وقت دے دے کہ چلیں کوئی بات نہیں، فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنا بکا ہوا مال اپنے مسلمان بھائی سے واپس لوٹا لیا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی خطاؤں کو بخش دے گا۔ کہ آج ہمارے اندر یہ سب سے زیادہ ہے کہ کوئی چیز لے کے چلا جائے اور وہ جب واپس لے کر آ جائے تو ہم کہتے ہیں جی خریدا ہوا مال لکھا ہوا ہوتا ہے واپس نہیں ہو سکتا، تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جو کسی مسلمان کا مال خریدا ہوا واپس لے لے گا، دکاندار کے پاس آیا جی پسند نہیں آیا چیز واپس کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت والے دن خطائیں جو ان سے ہے وہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سود خور ہے اس پہ اللہ کی لعنت، اور شارحین فرماتے ہیں جس پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر سے محروم کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں جنون یعنی پاگل پن پھیلتا ہے، جس قوم میں زنا عام ہوتا ہے ان میں موت زیادہ واقع ہوتی ہے، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ سود کھانے والوں کو کتوں اور خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا کیونکہ وہ سود کھانے کے لیے ہیلا بہانہ کرتے تھے، اور مثال پھر آگے دی کہ جس طرح ہفتے والوں بنی اسرائیل کو عذاب دیا گیا، مطلب بنی اسرائیل کو ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا گیا، تو وہ جب اتوار کو جاتے تھے تو مچھلیاں شکار نہیں ہوتی تھی، اور ہفتے کو دیکھتے تھے تو ہفتے کو مچھلیاں جو ہیں وہ اچھل اچھل کے پانی سے جو ہیں وہ چھلانگیں مار رہی ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا بہانہ کیا کہ اللہ کے نبی نے تو منع کر دیا تھا ہفتے والے دن شکار کرنے سے، تو انہوں نے دریا کے ساتھ کیا ایک بڑا سا گڈھا کھود دیا،
کہ اس میں پانی آ گیا، اور جب ہفتے والے دن وہ گڈھا کھود دیتے تھے صبح، تو جب پانی اس میں آتا تھا تو مچھلیاں بھی گڈھے میں آ جاتی تھیں، تو اتوار والے دن جا کے اس گڈھے سے وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ تو اللہ نے پھر ان کے اوپر جو عذاب نازل کیا کہ تم ہیلے بہانے کرتے ہو، تو اس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں اور خنزیر کی شکل میں بدل دیا۔ تو بنی اسرائیل کی اس قوم پہ جو عذاب آیا وہ یہ آیا کہ انہیں خنزیر اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے وہ قیامت والے دن کتے اور خنزیر کی شکل کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں جو ہے نا وہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4 اشخاص کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں جنت کی نعمت چکھائے گا۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ ایک وہ گنہگار ہے جو گناہ کاٹے گا، اپنا گناہ کی سزا کاٹے گا اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور دوسری طرف یہ 4 لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہ نہ انہیں اللہ معاف کرے گا اور نہ ہی جنت کی نعمت چکھائے گا، جن میں پہلا جو ہے وہ کثرت سے شراب پینے والا، اگر وہ شراب سے توبہ نہیں کرتا۔ دوسرا فرمایا سود خور، جو سود اکٹھا کرتا ہے۔ پھر تیسرا فرمایا کہ یتیم کا ناحق مال کھانے والا، کہ یتیم کا مال کھائے اور وہ بھی ناحق کھائے۔ اور چوتھا فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ طبرانی شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ ان 4 لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ انہیں جنت کی نعمت بھی اللہ پاک نہیں چکھائے گا۔ صحابہ کرام تشریف فرما تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ عرض کیا بنی اسرائیل کے ایک شخص کا جو سود خور تھا، کہ مرنے کے بعد جب اس سے قبر میں رکھا گیا تو قبر نے اسے قبول نہ کیا، اسے باہر پھینک دیا، یہاں تک کہ 70 بار قبر میں اسے رکھا گیا اور 70 بار قبر سے اسے پھینک دیا گیا۔ تو اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ اور جلیلہ کی وجہ سے آج ہمیں قبر سے باہر پھینکا نہیں جاتا تو یہ صرف نبی علیہ السلام کی ذات کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں پھینکا نہیں جاتا۔ بلکہ ایک اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا آج ہمارے اندر جو خرابیاں موجود ہیں نا وہ سابقہ امتوں میں اس خرابیوں کی وجہ سے عذاب آ جاتے تھے۔ تو فرماتے ہیں اگر آج ہم پہ عذاب نہیں آتا نا، تو کہتے ہیں کہ آج بھی عذاب کے فرشتے اترتے ہیں لیکن وہ گنبد خضرا کی حیا کر کے واپس چلے جاتے ہیں، کہ صرف آپ علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے وہ آج واپس چلے جاتے ہیں کہ آپ آج بھی موجود ہیں امت میں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں کو اس لیے ان چیزوں سے روکا گیا کہ تمہیں بظاہری طور پہ تو نہیں وہ چیزیں نظر آئیں گی، لیکن جب تم قبر میں داخل کر دیے جاؤ گے تو اگر تم نے ایمان لانے کے بعد یہ عہد توڑے تو پھر تم سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طرح ایک آخری حدیث پاک جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس بستی میں 4 چیزوں کو حلال کر لیا جائے وہ بستی تباہ کر دی جائے گی۔ جب ناپ میں کمی کریں، جب تول میں کمی کریں، بکثرت زنا کریں اور سود کھائیں۔ یہ 4 چیزیں اگر کسی بستی میں جو ہے وہ ہوں گی تو وہ بستی جو ہے وہ ہلاک کر دی جائے گی۔ بظاہر آپ اور میں اپنی ذات کو دیکھ لیں، اگر نبی علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں تو دوسری طرف ایمان لانے کے بعد جو ہم نبی علیہ السلام کے عہد کو توڑتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ امت کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے قبر اتھر میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف دیتا ہے، دکھ دیتا ہے۔ تو جب مومن گناہ کرے گا اور تکلیف دے گا تو اللہ خوش ہوگا اس سے؟ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا۔ اس لیے آج جو ہم پستی میں مبتلا ہوئے ہیں، ہر چیز ہمارے ارد گرد جو ہے وہ ہماری دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا عہد ایمان لانے کے بعد توڑ دیا ہے۔ اس لیے جون سا ہے وہ ہم اس میں مبتلا ہو گئے۔ اور بلکہ حدیث پاک ہے کہ جس رات اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے معراج عطا ہوئی، جب ہم 7ویں آسمان پر پہنچے میرے اوپر بادل کی گرج چمک اور بجلیاں تھیں۔ میں نے دیکھا کہ میرا گزر ایک ایسے گروہ پر ہوا جن کے پیٹ مٹکوں کی طرح ہیں اور ان میں سانپ بھرے ہوئے ہیں جو باہر سے نظر آتے ہیں۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ سود خور ہیں۔
اور قیامت کے قریب سود، زنا اور شراب عام ہو جائے گا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ مطلب اتنی وعیدیں، مطلب ٹاپک ابھی بھی بہت زیادہ، ہم اس پہ ڈسکس کریں تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا نا، سمجھ لیں کہ مومن کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ سامنے آگ لگی ہو اور بچہ اس آگ میں جا رہا ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ آگ میں جائے گا تو جل جائے گا، تو آپ اس بچے کو فوراً سے روک دیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جائے گا تو کیا کرے گا، خود کو جلا لے گا۔ اسی طرح ایمان والوں کے لیے اللہ نے حدود مقرر کر دی ہیں کہ اگر یہ ان حدود کو پار کریں گے تو یہ جل جائیں گے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ یہ حدود پار کر کے جل جائیں، کیونکہ ان کے لیے میں نے بڑی نعمتیں اور رحمتیں رکھی ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج جو ہم نے سود کے متعلق حدیث پاک پڑھی ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس سے بچنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم وہ کام کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خوش کریں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام خوش ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔